صلوا علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے رجب المرجب کے ماہ مبارک میں 27ویں شب کو جسمانی اور روحانی معراج کروائی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بے شمار برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ اسی رات ہمارے پیارے پیارے آقا شب اسراء کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض عارفین یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگان دین رحمہم اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ 34 بار معراج ہوئی، ان میں سے ایک جسم اور روح کے ساتھ اور باقی روح کے ساتھ خوابوں کی صورت میں ہوئی، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، جن میں سے 33 مرتبہ خوابوں کی صورت میں ہوئی روح کے ساتھ، اور ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا معجزہ سناتے ہیں۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے۔ بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دھولا جاتے ہیں۔ معراج شریف کا انکار کرنا کیسا؟ معراج شریف کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ سفر معراج کے 3 حصے ہیں: اسراء، معراج، اعراج یا عروج۔ حصہ اول اسراء قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، چنانچہ پارہ 15 سورۃ الاسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کہ ابتدائی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کو معراج ہوئی، 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر انکار کرنے والا
کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقعہ ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلا اصحاب اسی کے معتقد ہیں۔ عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش، عرش سے اوپر جانے کا منکر انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے۔ خد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے۔ خد سے کہہ دو سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے۔ پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ معراجیہ کے اس شعر میں فرماتے ہیں، اے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو عقل کے ترازو میں تولنے والے، اپنی عقل کو کہہ کہ وہ اس عظیم الشان معجزے کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنے خالق و مالک کے پاس لامقام تشریف لے گئے، جو کہ ہمارے گمان میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے جہاں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سب جہتیں یعنی سمتیں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ سمتیں خود حیران و پریشان ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ جیسا کہ اگلے شعر میں لکھتے ہیں، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ اللہ اکبر۔ رجب کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین مصطفیٰ۔ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی کہ رات وہ شب بیداری کرے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قیام کیا، عبادت میں رات گزاری اور دن کو روزہ رکھا، تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 27ویں رجب ہے، یعنی کہ وہ 27ویں رجب جس میں ایک دن کا روزہ اور رات کی شب بیداری کرنے والے کو 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرامین، جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ اور تیسرا فرمان، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اب اس میں ایک بڑا پیارا وظیفہ 12 نوافل کا ہے، آپ یہ نوٹ فرمائیں۔ یہ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ جو بھی مانگتا ہے، اولاد مانگے، رزق مانگے، مغفرت مانگے، دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی مانگے گا، اللہ پاک ان نوافل کی برکت سے اسے ضرور عطا فرما دے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ نوافل کتنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں۔ جی، جو اس میں 12 رکعات اس طرح پڑھے، کس میں؟ 27ویں رجب میں، 27ویں شب میں، کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھے، یعنی کہ 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 12 رکعات پڑھنی ہے، 2 کر کے، ہر 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی ایک سورت ملا لیں، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. 100 بار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 بار درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے. یعنی کہ یہ شرط بھی ہے کہ رات وہ 12 نوافل پڑھے اور نوافل پڑھنے کے بعد یہ 3 وظیفے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار، استغفار 100 بار، درود پاک 100 بار پڑھے اور اپنی دنیا آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. شب معراج کی رات بڑی عظمت و شان والی رات ہے. یہ ایسی راتیں ہیں کہ جو بڑا بڑا اجر و ثواب رکھتی ہیں. ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جو اس رات کو قیام کرے گا، عبادت میں گزارے گا، شب بیداری کرے گا، نمازوں کی صورت میں، تلاوت کلام پاک کی صورت میں، ذکر و اذکار درود و استغفار کی صورت میں رات وہ قیام کرے گا اور دن کو روزہ رکھے گا، اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور دوسری فضیلت بھی آپ نے سماعت کی، جو رات شب بیداری کرے، دن کو روزہ رکھے، اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. اور پہلی میں 100 سال کے روزوں کا ثواب ہے. اور یہ جو تیسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات میں نے آپ کو بتائی کہ جو اس رات میں 12 نوافل پڑھے گا تو اس طرح پڑھے گا جیسے وہ میں نے طریقہ عرض کیا. تو بعد میں صبح روزہ بھی رکھے، وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے تے جبرائیل سی سد لے جان والا. بازے آکھ دے بنا دروازیاں تو کس طرح گیا او عرشاں تے جان والا. اب عقل نو کیے دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں شب معراج کی رات کے فیوز و برکات سے خوب اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے. پورا مضبوط ارادہ کریں، اچھی نیت کے ساتھ جو معراج شریف کی رات ہے اس کو قیمتی بنائیں. قیام کی صورت میں، صبح دن کا روزہ رکھنے کی صورت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی بے حساب و کتاب برکتیں بہاریں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں خزاؤں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.